جماعت کی بنیاد کبھی بھی مولانا مودودی کے افکار نہیں رہے ہیں، جماعت کی بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ تو جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے مسائل پر مولانا مودودی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اقامت دین اور حکومت الہیہ دونوں میں انتر سمجھتے ہیں یا دونوں کو آپ ایک پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس کے مطابق مشاورت چلنے لگے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور اس کے مطابق اگر نہیں چلے گی اور بالکل مطلق العنان اور صرف صدر کے فیصلوں کے ذریعے چلنے لگے گی تو ایسی کسی تنظیم کی ہم کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے مشاورت کو چلایا جا رہا ہے وہ ایک تنظیم کو چلانے کا انداز ہے، بلکہ تنظیمیں بھی اس طریقے سے نہیں چلتی کہ آپ برسوں کوئی عاملہ کا اجلاس نہ کریں اور جنرل باڈی کا اجلاس نہ کریں، بڑے بڑے فیصلے عاملہ جنرل باڈی کے بغیر لے لیے جائیں۔ جو دستور منظور ہوا ہے اس میں نہ کوئی عاملہ کا اجلاس ہوا اور نہ جنرل باڈی کا اجلاس ہوا۔ آپ کے یہاں بھی اور باہر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے اختلاف کر لے کوئی تو اس کو مخالفت سمجھتے ہیں اور پھر اس سے بات چیت تک بند کر دیتے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی اور وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے افکار سے، ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ہر بات سے اتفاق کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اسلامی ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، اسلامی قدروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے عقیدے پر ہی کئی بار بہت ساری جماعت کے لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آپ مودودی صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کو لے کر کے ان کا نظریہ ایسا تھا ویسا تھا، تو یہاں پر کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ آپ نے کہا کہ برادران وطن تک پہنچنے کی کوشش، سوال ایک یہ ہے کہ اگر تمام جماعتوں کو دیکھا جائے امیر صاحب تو اکثر وہ ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگی ہوئی ہیں، تو جب آپ کی پرائرٹیز ہی یہ نہیں رہیں تو آپ اس میں کیسے کامیاب ہوتے؟ آج جماعت کی صفوں میں آپ کو ہر مسلک کے اور ہر مکتب فکر کے لوگ ملیں گے، طرح طرح کے فقہی مواقف رکھنے والے لوگ ملیں گے۔ امت میں مختلف مسائل کو لے کر جتنے مکاتب فکر اور مسالک ہیں تو وہ سب مسالک کے ماننے والے جماعت میں موجود ہیں۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی صاحب موجود ہیں۔ آپ 75 سال جماعت اسلامی کی جو پورے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے آپ ہی نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم جشن نہیں بلکہ احتساب کر رہے ہیں، تو آج ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 75 سالوں کا کیسا سفر رہا، ینگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انجینئر ہیں اور اپنے آنے کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی میں کافی بدلاؤ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ایک دھارے میں اس کو جوڑا جائے۔ انجینئر صاحب وطن سماچار میں آپ کا استقبال ہے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سر 75 سال آپ لوگوں کے پورے ہو گئے ہیں، آپ اکثر چونکہ اسلام کی بات کرتے ہیں، حدیثوں کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے استفتی قلبک، فتویٰ اپنے دل سے ہی پوچھو کہ کہاں چوک ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے 75 سالوں میں کہاں کوئی چوک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو چوک کہنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے یا جس میں ہم کو کامیابیاں نہیں ملی ہیں تو اس کو اس طرح بیان کرنا چاہیے۔ تو 75 سالوں میں جماعت نے، ہمارے بزرگوں نے کئی محاذوں پر کافی گراں قدر کوششیں کی ہیں اور بڑے اہم اچیومنٹس بھی رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر دین پر اعتماد پیدا کرنا، نئی نسل کو دین سے جوڑنا اور لاجیکل بنیادوں پر دین کے سلسلے میں یقین پیدا کرنا، پھر اس کے بعد دعوت دین کا شعور مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ کنسپٹ پیدا کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی اچیومنٹس گنائے جا سکتے ہیں جو گزشتہ 75 برسوں میں ہمارے بزرگوں کی کوششوں کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر پورے ملک میں باشعور سمجھدار لوگوں کا ایک نیٹ ورک کھڑا کرنا جس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، علماء بھی ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں۔ تو اس طرح کا ایک اسلام کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ملک گیر نیٹ ورک کھڑا کرنا یہ بھی بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ تو اس طرح کے کئی اچیومنٹس گنائے جا سکتے ہیں جن محاذوں پر کام نہیں ہو سکا ہے، حالانکہ کوشش تو ان محاذوں پر بھی ہوئی ہے اور جماعت نے ہمیشہ اس کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن حالات اور دیگر مختلف عوامل کی وجہ سے جن محاذوں پر زیادہ کام نہیں ہو سکا ہے اور جس پر کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے اہم کام ہمارے برادران وطن سے اور غیر مسلموں سے تعلق اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش، ان کو اسلام کا صحیح پیغام عام ان تک پہنچانے کی کوشش، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش، یہ کوشش تو ہوتی رہی ہے لیکن اس میں بڑی کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہماری توجہات کا اصل مرکز یہی ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ برادران وطن تک پہنچنے کی کوشش، سوال ایک یہ ہے کہ اگر تمام جماعتوں کو دیکھا جائے امیر صاحب تو اکثر وہ ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگی ہوئی ہیں، تو جب آپ کی پرائیورٹیز ہی یہ نہیں رہیں تو آپ اس میں کیسے کامیاب ہوتے؟ نہیں، پریورٹی تو جماعت اسلامی ہند کی ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے جماعت نے سب سے زیادہ اسی کام پر توجہ دی ہے، اور جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے دوسروں کو کافر بنانا یا آپس میں اختلاف انتشار، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی جماعت نے کافی جدوجہد کی ہے، اور نہ صرف تھیوریٹیکل بنیادوں پر یہ پیغام عام کیا ہے کہ ہمیں مسالک اور مکاتب کے اختلاف سے اوپر اٹھ کر دین کا کام کرنا ہے، بلکہ عملاً اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ آج جماعت کی صفوں میں آپ کو ہر مسلک کے اور ہر مکتب فکر کے لوگ ملیں گے، طرح طرح کے فقہی مواقف رکھنے والے لوگ ملیں گے۔ امت میں مختلف مسائل کو لے کر جتنے مکاتب فکر اور مسالک ہیں تو وہ سب مسالک کے ماننے والے جماعت میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود مل جل کر اور ایک جماعت بن کر وہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جماعت نے سب سے زیادہ امت کے اندر جن حوالوں سے شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں ایک اہم حوالہ یہ بھی ہے کہ ہم کو فروعات یا ذیلی اور جزوی چیزوں کے بجائے دین کے جو اصول ہیں، دین کی جو اساسیات ہیں، اس کو بنیاد بنا کر کام کرنا چاہیے، وہی ہماری دعوت کی بنیاد بننا چاہیے۔ لیکن سوال یہ کہ آپ اتنا بڑا دل کیسے کر پاتے ہیں کہ آپ کی صفوں میں ایک آمین بالجہر کہنے والا بھی موجود ہے، دوسرا آمین بالجہر نہ کہنے والا بھی موجود ہے، وہ امامت بھی کرا رہا ہے، 8 رکعت کی تراویح کوئی اور کرا رہا ہے، 12 رکعت کی کوئی اور کروا رہا ہے، اتنا وسیع نظریہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ کیونکہ عموماً کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی مسلک اس چیز کو الاؤ نہیں کر رہا ہے اپنے یہاں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ تو عین اسلام کی تعلیم ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ تو جو کچھ امت میں اس وقت اختلاف، انتشار اور سرپٹول ہے تو وہ اسلام سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تو سب سے زیادہ اسی کی تعلیم دی ہے کہ دین جو ہے وہ اصلاً قرآن اور حدیث اور اس کی واضح تعلیمات جس پر ساری امت کا اتفاق ہے وہی اصل دین ہے، اور دین کی دعوت اور دین کی بنیاد وہی ہے جو لوگوں کو امر بالمعروف کا نہی عن المنکر کا حکم دینا ہے، وہ اسی بنیاد پر دینا ہے کہ دین کی جو متفق علیہ تعلیمات ہیں ان کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے۔ باقی جو جزوی اختلافات ہیں معتبر علماء کے درمیان، امت کے مختلف مکاتب کے درمیان، صحابہ اکرام کے درمیان، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں سے ہر مسلک کو درست سمجھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے اندر بھی پوری اسلام کی جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ میں بھی ہمیشہ لوگوں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، یہ ٹھیک وہی موقف ہے جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے، جس کی نمائندگی ہماری پوری اسلامی تاریخ کرتی ہے۔ تو دور زوال میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، جماعت اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کا جو کیمپس ہے، جماعت اسلامی ہند کا جو کیمپس ہے، عموماً جب لوگ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں تو یہاں پہ سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جماعت کے لوگ اس بات کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ پارکوں میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی کا ماڈل آپ لوگوں نے اپنایا کہ کیسے لوگ مسجد کے قریب ہوں، آئیں، اپنی بات رکھیں، دیکھیں، سمجھیں، اس میں کیا سچائی؟ بہرحال یہ بھی عین اسلامی ماڈل ہے۔ اسلام میں مسجد جو ہے یہ امت کا مرکز ہے اور عبادت کی جگہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلامی ماڈل ہے، لیکن دوسری جماعتیں تو یہیں آپ کے بغل میں ایک جماعت اور ہے، ان کے تو دروازے بند ہیں 24 گھنٹے، کوئی انٹر نہیں کر سکتا۔ جی، بہرحال جہاں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کے لیے ہم قائم ہوئے ہیں۔ ہمارے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اسلام کی اساسیات ہیں جس کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، لوگ جس کو بھول گئے ہیں، جو آئیڈیل اسلامک پریکٹسز ہیں اس کا ریوائول ہو، اس کا احیاء ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اور جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں وہاں اس کو کرنے میں کہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ جو آئیڈیل اسلامک پریکٹسز ہیں اس کا ریوائول ہو، اور اس سلسلے میں جو امت کے اندر زوال آ گیا ہے، انحراف پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور کیا جائے۔
آپ اسلامی ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، اسلامی قدروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے عقیدے پر ہی کئی بار بہت ساری جماعت کے لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آپ مودودی صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کو لے کر کے ان کا نظریہ ایسا تھا ویسا تھا، تو یہاں پر کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ بہرحال عقیدہ جو ہے، عقیدہ یہ بھی امت کے اندر جب بگاڑ آ گیا، زوال آ گیا، تو جو بہت سے مسائل پیدا ہوئے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بہت ہی جزوی اور ذیلی باتیں ہیں وہ بھی عقیدے کا حصہ بننے لگی۔ اسلام میں عقیدے کا مطلب بہت واضح ہے، اللہ تعالیٰ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے ختم نبوت پر، اور قرآن کی کتاب الہی ہونے پر، حدیث و سنت کی حجت ہونے پر، آخرت کے برپا ہونے پر، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہیں جن کو عقیدے کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر اپنے ہر مسلک کو، ہر موقف کو عقیدہ بنا لینا، یہ پہلی بات تو یہی قابل اعتراض بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مواقف ہو سکتے ہیں، اوپینینز ہو سکتے ہیں، نقاط نظر ہو سکتے ہیں، عقیدہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی اور وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے افکار سے، ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ہر بات سے اتفاق کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جماعت کی بنیاد کبھی بھی مولانا مودودی کے افکار نہیں رہے ہیں، جماعت کی بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ تو جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے مسائل پر مولانا مودودی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ ہمارے کئی بزرگ اور تحریک کے قد اول کے صف اول کے قائدین بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مولانا مودودی کی زندگی میں ان سے اختلاف کیا ہے۔ خود مولانا مودودی نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جماعت کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر رکھی جا رہی ہے۔ ان کے افکار اور ان کے خیالات اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس سے اتفاق کرنا یہ کسی رکن جماعت کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ مولانا امیر جماعت بننے کے بعد جو پہلی تقریر انہوں نے کی اس میں یہ بات کہی کہ میرے خیالات سے اور میرے افکار سے متفق ہونا یہ کسی رکن جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں امیر صاحب، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنی جماعتیں ہیں، آپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں چونکہ آپ تو بہت تحمل مجاز انسان لگتے ہیں، ہم لوگوں نے بارہا اس بات کو محسوس کیا ہے، لیکن آپ کے یہاں بھی اور باہر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے اختلاف کر لے کوئی تو اس کو مخالفت سمجھتے ہیں اور پھر اس سے بات چیت تک بند کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب بگاڑ کے نتائج ہیں، انہی سب اسی خرابیوں کو ہمیں درست کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور یہی خرابیاں ہمارے زوال کی وجہ ہیں۔ اگر یہ خرابیاں نہیں ہوتی تو ہمارا جو دور عروج ہے اور جو اسلام کا دور عروج ہے وہ ہم سے چھنتا ہی نہیں ہے۔ ان خرابیوں کی وجہ سے ہی ہم زوال پذیر ہیں، تو ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ تو خرابیوں کے وجود کا انکار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی جماعت کے ارکان کارکنان بھی اسی معاشرے سے آتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ کمزوریاں رہ سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ خرابیاں ہم سے بھی دور ہوں اور عام معاشرے سے بھی دور ہوں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ جماعت اسلامی ایلیٹ کلاس کی یا انٹلیکچوئل کی ایک بہت ہی آرگنائز جماعت بن چکی ہے۔ میڈیا میں بھی اس طرح کی خبریں آئیں کہ علاقائی لیول پر یا ضلعی لیول پر یا حلقاتی لیول پر جماعت کی وہ اپروچ نہیں ہے جو انٹلیکچولی لیول پر ہے۔ تو یہ بات پوری طرح تو صحیح نہیں ہے۔ جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، صرف انٹلیکچوئلس نہیں ہیں، بلکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، سماج کے ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں۔ البتہ جماعت میں ان کی تربیت کا، ذہن سازی کا ایک اچھا خاصا انتظام ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جماعت میں جب لوگ آئے تو بالکل ہی لٹریٹ تھے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، پھر تعلیم حاصل کی، مطالعہ کیا، اس کے نتیجے میں ان کا علمی معیار بلند ہو گیا، وہ سماج کے انٹلیکچوئلس میں شمار ہونے لگے۔ کئی تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جماعت میں آئے اس وقت لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، بعد میں ادیب بن گئے، مصنف بن گئے، شاعر بن گئے۔ تو جماعت میں جو لوگ ہیں تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، انٹلیکچوئلس بھی ہیں اور بالکل عام دیہاتی کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک عوامی جماعت، عوامی تحریک نہیں بن سکے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی تحریک جب شروع ہوتی ہے تو پہلے سماج کے جو بااثر طبقات ہیں، بااثر عناصر ہیں، انہی کو متوجہ کرتی ہے، اور ایک چھوٹی سی مائنورٹی، چھوٹے سے گروپ سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے، اور بعد میں دھیرے دھیرے پھر وہ عوامی تحریک بنتی ہے۔ لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ کافی لمبی مدت گزر گئی، 75 برس، ان برسوں میں ہم کو عوامی تحریک بھی بننا چاہیے تھا، لیکن مختلف وجوہات رہیں، اس ملک کے حالات اور جن حالات سے جماعت کو گزرنا پڑا، یہ سب فیکٹرز رہیں جس کی وجہ سے اس میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ ہمیں عوامی سطح پر اپنے کام کو بڑھانے کی،
اور عام عوام پر اپنے اثرات بڑھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایلیٹ کلاس کی بات کی، لیکن قرآن کے اگر فلسفے کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، ایلیٹ کلاس کے بجائے عامہ جو بزرگ ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، ان کی طرف جائیے۔ جب 80% یہ آبادی آ جائے گی تو 20% تو اپنے آپ آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جماعت میں کسی کے لیے رکاوٹ تو نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر طبقے کے لوگ جماعت میں آئے ہیں، نہیں، قریب آئے لیکن ہیں۔ آپ 20% یا 80% جو غریب، غربا، کمزور، یتیم، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہیومن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے الگ الگ ذرائع سے آپ زمین پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں اتنی امپیکٹفل نہیں ہوئی؟ کیونکہ سوال انہی سے ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں آپ سے کوئی کراس کوشچن کر رہا ہوں، کیونکہ سوال وہی ہوتا ہے جن سے کام کرتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوتے تھے، کیونکہ آپ کام کرتے تھے۔ جو کام نہیں کریں گے ان سے سوال کیا ہوگا؟ تو آپ الگ الگ فاؤنڈیشن آپ نے بنایا، الگ الگ تنظیمیں بنائی، جماعت اسلامی کی سسٹر آرگنائزیشنز بنائی آپ نے، جو کام کر رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کہاں جو خلوص؟ کیونکہ اکثر جماعت کے لوگ، جماعت کے میرے دوست ساتھی یہ آروپ لگاتے ہیں جماعت کے لوگوں پر ہی کہ جماعت پہلے تحریک تھی لیکن اب تنظیم بن گئی ہے، اب 10 سے 8 ڈیوٹی یا 10 سے 6 ڈیوٹی کا ٹائم ہے، آتے ہیں لوگ، انگوٹھا لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب پہلے وہ تحریک والا نظام نہیں رہا، تو کہاں چوک ہوئی امیر صاحب؟ جی، بہرحال آپ کے سوالات کا استقبال ہے، آپ بلا تکلف سوالات کیجئے، تنقید کیجئے، اسی کے لیے ہم نے تو اس کے لیے اوپن دعوت دی ہے، سب کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں کسی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، میں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ جس بڑے پیمانے پہ ہمیں عوامی تحریک بننی چاہیے تھی وہ ہم نہیں بنے ہیں، لیکن اس کا مطلب کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کے ساتھ، کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہو۔ ڈسکریمنیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کو انفلوئنس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر طبقے کے لوگ جماعت میں آئے ہیں، لیکن جس وسیع پیمانے پر عوام کو متاثر کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نہیں کر پائے۔ اس کی وجوہات میں کئی طرح کی وجوہات ہیں، ہماری کمزوریاں بھی ہیں یقیناً، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کے حالات ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جماعت کو بہت عوام سے کاٹا گیا، عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ ایک طرف حکومت اور وہ لوگ تھے ایجنسی، پولیس، حکومت وغیرہ، انہوں نے بھی طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی، اسے مسلمانوں کی RSS قرار دیا گیا۔ دوسری طرف خود مسلم ملت میں بھی طرح طرح کی غلط فہمیاں عقیدے کو لے کر، افکار کو لے کر پیدا کی گئیں، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ عوام میں بڑے پیمانے پہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ ان غلط فہمیوں کا ہم کامیابی سے، تیزی سے ازالہ نہیں کر سکے، ازالہ ہوا ہے اور اب پہلے کے مقابلے میں صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن جس تیزی سے ازالہ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے کوشش کے باوجود۔ تو حالات کا بھی بڑا دخل ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری کچھ کمزوریاں بھی یقیناً اس کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہیں کہ ہمارا کام کا ایک مخصوص انداز رہا ہے، کتابوں پر، لٹریچر پر، افکار پر ہمارا زیادہ زور رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو لوگ فکری معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، وہ زیادہ آسانی سے قریب آئے، اور جو لوگ یہ سب ذوق نہیں رکھتے وہ زیادہ آسانی سے قریب نہیں آئے۔ جو دوسری طرح کی چیزیں ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کی جو معاملات ہیں جس کے ذریعے عوام کو متاثر کیا جاتا ہے، وہ ہم پوری طرح استعمال نہیں کر سکے، تو آئندہ اس پر توجہ دینے کی خصوصی ضرورت ہے۔ باقی تحریک اور تنظیم کی جو بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہر تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ مکمل تحریک ہوتی ہیں، اس میں کوئی ادارہ نہیں ہوتا نا، وہ تو سب جب جماعت شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب جتنے لوگ جماعت سے وابستہ ہوتے تھے وہ سب تحریک کی حیثیت سے اور ایک تحریک کے کارکن کی حیثیت سے وابستہ ہوتے تھے۔ پیغام کی اشاعت اور گاؤں گاؤں جا کر محنت کرنا، یہی واحد مقصد ہوتا تھا۔ لیکن جب جماعتیں آگے بڑھتی ہیں، پھلنے پھولنے لگتی ہیں اور ان کے اثرات بڑھتے ہیں، تو پھر ادارے بھی قائم کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اداروں میں پھر ملازمت کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا مقصد صرف اس ادارے کی خدمت ہوتا ہے، یا اس ادارے کو وہ اپنا روزگار کا ذریعہ سمجھ کر آتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ پھر آنے لگتے ہیں۔ تو جماعت میں بھی اس وقت یہ معاملہ ہے کہ بے شک ہمارے بہت سے ادارے ہیں، اداروں میں ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو جماعت کی تحریک سے متاثر ہو کر، اس کی دعوت سے متاثر ہو کر نہیں آئیں، جاب کے لیے آئیں، امپلائمنٹ کے لیے آئیں، لیکن صرف ان کو دیکھ کر پوری تحریک کو اس پر جنرلائز نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک میں آج بھی ایسے افراد ہیں جو تحریکی جذبے سے کام کرتے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، بلکہ اصلاً ویسے ہی افراد ہیں، میجورٹی تو ویسے ہی افراد پر مشتمل ہے۔ جو پورے ملک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور تحریک کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو تحریکی جذبے سے آئے ہیں اور اپنا وقت لگا کر، پیسہ لگا کر، قربانی دے کر وہ تحریک کا کام کر رہے ہیں۔
باقی جو ادارے چل رہے ہیں وہ اداروں میں ہر طرح کے افراد ہیں، اس تحریکی جذبے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ملازمت کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ امیر صاحب، آپ نے حالات کی بات کی، لیکن ابھی ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے پرائم منسٹر نریندر مودی پہ آئی ہے، گیم چینجر نریندر مودی، جس میں پرائم منسٹر کے جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ساتھ اپنے اچھے دنوں کو ایمرجنسی میں سراہا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے لیے سحری بناتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی چیزوں کو لے کر کے پرائم منسٹر کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ان سے ملاقات بھی کرنی چاہیے اور ان کو تھینکس بھی بولنا چاہیے؟ بہرحال ظاہر ہے کہ وہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخ کے کسی مرحلے میں یہ سب ہوا ہے، تو ہم تو جو ہے بات کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، سب کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو، انصاف قائم ہو، یہاں کے سارے لوگوں کے ساتھ، سماج کے تمام طبقات کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، سب کو اس دنیا میں بھی حقیقی کامیابی ملے اور مرنے کے بعد کا جو جیون ہے اس جیون میں بھی مکمل کامیابی ملے۔ تو اسی مقصد کے لیے جماعت پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ تو جب لوگ قریب آتے ہیں تو جماعت کے اور بزرگوں کے اس کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی جیلوں میں اور جہاں بھی لوگوں سے تعلق ان کا قائم ہوا ہے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے اور لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف اسی بنیاد پر تعلقات کے لیے صرف یہی بنیاد نہیں بن سکتی، بلکہ آج کے زمانے میں جب تعلق بنے گا تو بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ آج ان کے رویے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، پالیسیز کیا ہیں۔ جو کچھ پالیسیاں اس وقت حکومت کی چل رہی ہیں اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب پس منظر دیکھتے ہوئے پھر کوئی رابطے کی شکل نکالنی پڑتی ہے۔ تو صرف انہوں نے کوئی کہیں تذکرہ کر دیا ہے یا کسی ہمارے تاریخی واقعے کا ذکر کر کے ہماری تعریف کر دی ہے تو صرف وہ واحد بنیاد تعلقات کی نہیں بن سکتی۔ امیر صاحب، اب ایک سوال ہے آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کا۔ آپ لوگوں پہ یہ آروپ لگتا رہا کہ آپ لوگوں نے اس کو ہائیجیک کر لیا ہے۔ اس الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ ایگری ہوئے، پھر کہا گیا کہ آپ لوگ ڈس ایگری ہوئے۔ تو کہاں پہ پرابلم کہاں پر ہے؟ بہرحال یہ بات تو غلط ہے کہ جماعت نے کبھی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کو یا کسی بھی ملی تنظیم کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہائیجیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جماعت نے تو ہمیشہ جب بھی موقع ملا اس کا عہدہ قبول کرنے سے بھی انکار کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت میں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جماعت کے قائدین کو انہوں نے صدر بنانے کی، جنرل سیکرٹری بنانے کی پیشکش کی، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی موقف اختیار کیا کہ یہ ساری جماعتوں کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے، تو کسی ایک جماعت کے فرد کا صدر بننا اس میں مناسب نہیں ہے۔ تو ہائی جیک کرنے والی بات تو بہت ہی بے بنیاد بات ہے اور تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ جماعت نے ہمیشہ، ہمارے بزرگوں نے بہت ہی وسیع الظرفی کے ساتھ، وسیع القلبی کے ساتھ قربانیاں دے کر، جماعت کے مفاد کی بھی قربانی، اپنا ذاتی مفاد کی بھی قربانی دے کر اور جماعت کے بھی تنظیمی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے ملت کے اتحاد کی کوششیں کی ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو جماعت کا اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ایک وفاقی تنظیم ہے، فیڈرل آرگنائزیشن ہے، جس میں سماج کے تمام طبقات اور مختلف مسلم جماعتیں، تنظیمیں وہ شامل ہیں۔ وہی اس کی اصل روح ہے اور وہی اس کی وجہ جواز ہے۔ کام تو سبھی تنظیمیں کر رہی ہیں اپنے اپنے طور پر، مشاورت سے کہیں زیادہ کر رہی ہیں۔ کوئی تناسب نہیں ہے، جو کام تنظیمیں انفرادی سطح پر کر رہی ہیں اس کے کام میں اور مشاورت کے کام میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ اس کے کام کے 1000 گنا کام دوسری تنظیمیں اور جماعتیں انڈیویجول لیول پر کر رہی ہیں۔ تو ہم کو جو ہے کسی اور تنظیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وفاق کی ضرورت ہے، جس میں ساری تنظیمیں مل کر فیصلے کریں اور مشاورت سے فیصلے کریں۔ یہ مشاورت کی اصل روح ہے۔ تو اگر یہ روح باقی نہیں رہے گی تو پھر مشاورت کا کوئی جواز کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ تو جس طریقے سے مشاورت کو چلایا جا رہا ہے وہ ایک تنظیم کو چلانے کا انداز ہے، بلکہ تنظیمیں بھی اس طریقے سے نہیں چلتی کہ آپ برسوں کوئی عاملہ کا اجلاس نہ کریں اور جنرل باڈی کا اجلاس نہ کریں، بڑے بڑے فیصلے عاملہ جنرل باڈی کے بغیر لے لیے جائیں۔ جو دستور منظور ہوا ہے اس میں نہ کوئی عاملہ کا اجلاس ہوا اور نہ جنرل باڈی کا اجلاس ہوا، خطوط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے لوگوں سے اپروول منگا کر دستور میں بڑی بڑی ترمیمات کی جا رہی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ یہ
غلط ہے، غیر اخلاقی ہے، اور اس سے کوئی بھی فیڈرل تنظیم چل نہیں سکتی. تو اس لیے ہم نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور چونکہ بالکل غلط اور غیر دستوری طریقے سے ترمیمات کر کے انتخابات کرائے گئے، تو اس لیے ہم نے انتخابات میں بھی شرکت نہیں کی. اور ہم نے یہی بات رکھی کہ اگر ان چیزوں سے باز آتی ہے مشاورت کی لیڈرشپ اور مشاورت کی جو روح ہے، فیڈرل روح، کہ جس میں مشاورت سب سے امپورٹنٹ ہے، ایک آدمی اکیلا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ سب لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے، اور جو مشاورت کی باڈیز ہیں ان باڈیز کا اجلاس بلا کر اس میں فیصلے کرے گا. اگر اس کے مطابق مشاورت چلنے لگے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور اس کے مطابق اگر نہیں چلے گی اور بالکل مطلق العنان اور صرف صدر کے فیصلوں کے ذریعے چلنے لگے گی، تو ایسی کسی تنظیم کی ہم کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی. امیر صاحب، جب آپ صدر بن کر کے آئے تو ایک پرسیپشن یہ آیا کہ صاحب نارتھ کی لیڈرشپ ہے جو وہ نکمی ہے، ناکاری ہے، کچھ نہیں کر پا رہی ہے. اب ساؤتھ سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اور ساؤتھ کے لوگ چونکہ جماعت اسلامی وہاں پہ بہت مضبوط ہے، اس کا اپنا اخبار ہے، اپنا ٹی وی چینل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ نارتھ میں اتنا جو ہے ڈکلائن ہے اور ساؤتھ میں اتنا رائز ہے؟ بہرحال یہ تو صحیح نہیں ہے کہ جو تنظیمی انتخاب ہوا ہے یا نئے امیر کا انتخاب ہوا ہے اس میں یہ کوئی بنیاد رہی ہو کہ نارتھ ساؤتھ. یہ بنیادیں جماعت میں کبھی بھی نہیں رہتی ہیں، کبھی بھی نہیں رہی ہیں. وہ تو ہر 4 سال کے بعد انتخاب ہوتا ہے، اور جس کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں منتخب کرتے ہیں. بلا یہ کوئی ذہن میں ان کے نہیں ہوتا کہ کون ساؤتھ سے ہے، کون نارتھ سے ہے، کون کس ریاست سے ہے، کس کا کیا پس منظر ہے. تو یہ بھی جماعت کی ایک بڑی اہم خوبی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور ہر طرح کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر لوگوں کی آراء کی بنیاد پر اور بالکل جمہوری طریقے سے جماعت کا نظام چلتا ہے. تو اس لیے اس پرسیپشن کو پہلے درست کرنا چاہیے. یہ کوئی نارتھ اور ساؤتھ کا معاملہ نہیں ہے. ہر 4 سال بعد انتخاب ہوتے ہیں. ابھی ساؤتھ سے ہوا ہے، کل نارتھ سے بھی ہو سکتا ہے، کل کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، یہ بات صحیح ہے کہ شمالی ہند کے بہت سے علاقوں میں ہماری تنظیم میں، اور خاص طور پر اس کی افرادی قوت میں، اثرات میں یہ کمی آئی ہے. پہلے تو تحریک یہیں سے شروع ہوئی اصلاً، بلکہ اتر پردیش کا سب سے زیادہ رول رہا ہے جماعت میں تاریخی لحاظ سے، جماعت کو آگے بڑھانے میں اور جماعت کی دعوت کو پورے ملک میں پھیلانے میں. اتر پردیش کے ہمارے بزرگوں کا اور رفقا کا بڑا اہم، بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ جتنے اثرات یہاں، وسیع اثرات ہیں، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات جماعت کا نام ہے اور اس کے اثرات ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ علاقہ بڑا غیر معمولی ہے. لیکن ان اثرات کو افرادی قوت میں اور عملی قوت میں تبدیل کرنے میں آئندہ اگلے مرحلوں میں گزشتہ 10-20 برسوں میں مختلف وجوہات سے زوال آیا ہے. اب اس کے وجوہات بہت ساری ہیں. ایک وجہ تو اوورال سماجی پس منظر ہے کہ شمالی ہند کے مسلمان جنوب کے مقابلے میں تعلیم میں، معیشت میں، ہر میدان میں کمزور ہوئے ہیں. اس کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں. یہاں سے جو ہجرت ہوئی آزادی کے بعد، یہاں پر جس طرح کا فرقہ وارانہ ماحول پروان چڑھا، جس طرح کی حکومتیں یہاں آتی رہی، جانبداری اور تعصب کا جو رویہ یہاں رہا، بہت سارے اسباب ہیں. تو ان اسباب کی وجہ سے اوورال مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، تعلیمی، معاشی، اس میں کافی ڈکلائن آیا، اور اس کے نتیجے میں ساری تحریکیں یہاں کمزور ہوئیں. صرف جماعت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی جتنی تحریکیں اور تنظیمیں تھیں جو کسی زمانے میں جن کا بڑا غیر معمولی کردار رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے یہاں کمزور ہوتی چلی گئیں. ساؤتھ میں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا سماجی جو پس منظر ہے اور ان کی سماجی جو حالت ہے وہ بہت بہتر ہے. وہ تجارت میں بھی ہیں، معیشت میں بھی ہیں، اور اوورال ان کا جو پروفائل ہے وہ بہتر ہے. بعض جگہ تو وہ آبادی سے بہتر ہے کہ ملک جو ریاست کا ایوریج ہے اس سے اچھا ایوریج مسلمانوں کے ہیں. بعض جگہ کم بھی ہے تو فرق بہت کم ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے تحریکوں پر اور اجتماعی کاموں پر، سماجی پروفائل کا اور آپ کی سماجی حالت کا اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سبب یہ بھی رہا ہے. تو اور بھی اسباب ہیں، تو ان اسباب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن اب توجہ ہو رہی ہے، اور اب الحمدللہ اس میقات میں بھی ہم نے خاص توجہ دی کہ اتر پردیش اور بہار میں
تحریک کو آگے بڑھانا، یہاں افرادی قوت آگے بڑھانا، یہ ہمارا پریورٹی ایریا ہم نے قرار دیا، اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے، تو اب اس کے نتائج آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ صورتحال بدلے گی۔ آپ کے انتخاب کے بعد ایک لوگوں میں خوشی آئی کہ صاحب کوئی نوجوان آیا ہے، کوئی انقلابی قدم آئے گا، اور بہت ساری چیزیں قدم اٹھائے بھی گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اوور آل اگر امت کا پرسیپشن دیکھا جائے، ملت کا دیکھا جائے، تو 70 سال کے بعد تو آدمی جوان ہوتا ہے امت میں، 40 سال والا تو ناکارہ نظر آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ جماعت کے لوگوں نے کیسے لیا؟ جی، میں نے عرض کیا کہ جماعت میں تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو ماحول تشکیل دیا ہے وہ بہت ہی کھلا ماحول ہے، اور لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی تعصبات سے اور ہر طرح کے ریزرویشن سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں نسبتاً۔ ظاہر ہے کہ کمزوریاں یہاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ریزرویشن سے اوپر اٹھ کر سوچیں، تو اس لیے یہ سب چیزیں بہت کم جماعت میں معنی رکھتی ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کم عمر لوگوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئیں، کم عمر کا مطلب وہی 40-50 سال کی عمر میں بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئیں۔ اب جعفر صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ جب قیم جماعت بنے تو ان کی عمر 37-38 سال تھی۔ جماعت میں امیر جماعت کے بعد سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے وہ قیم جماعت کا ہوتا ہے، انتظامی لحاظ سے زیادہ اختیارات قیم جماعت کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آج سے 30-32 سال پہلے 1990 میں جب وہ قیم جماعت بنائے گئے تو ان کی عمر 40 سال بھی نہیں تھی، 37-38 سال عمر تھی۔ خود مولانا ابواللیث صاحب جب پہلی مرتبہ امیر جماعت بنے تو ان کی عمر 36-37 سال تھی۔ تو خیر اس وقت تو نوجوانوں کی ہی تنظیم تھی، لیکن یہ روایت ہمیشہ سے جماعت میں رہی ہے کہ ہر طرح کے چیزوں سے اوپر اٹھ کر جماعت کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی، بزرگ ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ 2-3 میرے چھوٹے چھوٹے اور سوال ہیں، بریف میں جواب چاہوں گا کہ امت کو ایک اخبار کی ضرورت ہے۔ اکثر نارتھ میں، خاص طور ساؤتھ میں تو بہت سارے اخبارات ہیں، آپ کے اپنے جماعت کے بھی ہیں، لیکن نارتھ میں آپ کے پاس دعوت تھا، وہ بھی صحیح سے نہیں سروائیو کر پایا، کانتی تھا آپ کے پاس، وہ بھی صحیح سے نہیں سروائیو کر پایا۔ دوسری جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان پہ تو سوال ہی، وہاں سوال کرنے کا مطلب یہ کہ گستاخی رسول آپ ہیں، میں بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ڈھنگ سے سروائیو نہیں کر پائیں۔ کیا لگتا ہے کہ چوک ہوئی یا کوئی اور اس کا سبب تھا؟ انتظامی مسائل رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو چلانا چاہیے تھا، چلانے میں دشواریاں پیش آئیں، تو اس کے کچھ اور انتظامات کیے گئے۔ دعوت تو چل رہا ہے اس وقت، ہفتہ وار کیا گیا، وہ تو زمانے کی اور تمدنی جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس کا نتیجہ تھا کہ اس سہ روزہ اخبار کا کوئی اسکوپ ہم کو نظر نہیں آتا تھا۔ سہ روزہ اخبار اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ اس میں ویوز بھی آئیں اور کچھ خبریں بھی آئیں، نیوز بھی آئیں جو مین اسٹریم میڈیا میں نیوز نہیں آتی، تو وہ نیوز بھی لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے سہ روزہ شروع کیا گیا تھا۔ لیکن اب جب ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد، سوشل میڈیا کے بعد، اب نیوز کا کوئی ریلیونس نہیں رہا ہے۔ اب سہ روزہ اخبار بھی جو 5 روز کے بعد پہنچتا ہے تو آلریڈی لوگوں کو سب ساری نیوز معلوم ہو جاتی ہے، تو اس لیے سہ روزہ کا کوئی ریلیونس ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہفت روزہ کیا گیا۔ باقی اخبار تو چل رہا ہے اور یہیں پڑھا جاتا ہے سب سے زیادہ، اتر پردیش اور بہار، مہاراشٹرا، ان ریاستوں میں سب سے زیادہ اس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ باقی کانتی وغیرہ میں بھی ریوائول لانے کی اور اس کو اور مؤثر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی کافی میرے خیال میں ارتقا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس سینکڑوں ہاسپٹلس ہیں، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 100 سے زیادہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز آپ کے پاس ہیں جو الشفا یا اس سے چھوٹے یا اس سے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی بار آپ لوگوں پہ یہ آروپ لگتا رہا ہے کہ الشفا ڈھنگ سے نہیں سروائیو کر پا رہا، کیا کارن ہے؟ بہرحال وہ معلوم ہو کہ کیا شکایتیں ہیں تو پھر اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ الشفا کی اپنی باڈی ہے، اس باڈی کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور اوورال تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اچھی پرفارمنس ہے کافی، اور کافی کام وہ کر رہا ہے اس علاقے میں، لوگوں کی فرسٹ پریورٹی ہے، اور لوگ لے کر آتے ہیں، اور مشکل حالات میں، کووڈ کے حالات میں جو اس نے کام کیا ہے تو اس کو تو تمام طبقات نے، سماج کے ہر طبقے نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، بڑا غیر معمولی کام انجام دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ انسانوں کے ذریعے ہی چل رہے ہیں ادارے، تو ہر طرح کے لوگ ہیں، پروفیشنلز میں بہت سے لوگ جماعت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، تو غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کمزوریوں کی نشاندہی ہو تو ان کی اصلاح کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورال الشفا کی پرفارمنس بہتر ہے، اور اس کو سماج میں یہاں لوگوں کا اعتماد بھی حاصل ہے۔ اقامت دین اور حکومت الہیہ دونوں میں انتر سمجھتے ہیں یا دونوں کو آپ ایک پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی، اقامت دین کا مطلب تو دین کے تمام، زندگی کے ہر شعبے میں دین کا قیام ہے، اور
وہ کام جو ہے وہ دعوت دین کے ذریعے ہوگا، لوگوں کی سوچ بدلے گی، فکر بدلے گی، ان کے اخلاق بدلیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ بنے گا اور جو تہذیب ارتقا پذیر ہوگی اسی کو ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ حکومت الہیہ کا بھی یہی مطلب تھا، جو ابتدا میں جماعت نے اختیار کیا تھا یہی مطلب تھا، لیکن اس سے چونکہ غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی اور لوگ اس کو صرف ایک سیاسی تصور سمجھتے تھے کہ صرف سیاسی سطح پر اسلام کو لانا یہ اس کا مقصد ہے، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے اصطلاح چینج کی گئی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اصلاً تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن چونکہ غلط فہمی کا امکان تھا اس لیے یہ گویا اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ تو اس اصطلاح کا مطلب صرف حکومت کی سطح پر نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کی رہنمائی کو اختیار کرنا ہے۔ ویلفیئر پارٹی کو لے کے بڑا کنفیوژن ہے، کئی بار کہا جاتا ہے کہ جماعت کی ہے، کئی بار کہا جاتا ہے جماعت کے الگ کی ہے، لیکن ہیں تو جماعت کے لوگ ہی اس میں سب لوگ ہیں۔ ویلفیئر پارٹی تو جماعت کی پارٹی، مطلب ایز سچ جماعت سے اس کا کوئی راست تعلق تو ہے نہیں، وہ ایک آزاد پولیٹیکل پارٹی ہے اور جماعت نے اپنے ارکان کو اس میں شریک ہونے کی اجازت دی ہے، تو جماعت کے ارکان بھی اس میں شامل ہیں، اور جماعت کے ارکان کے علاوہ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، مسلمان بھی ہیں اور برادران وطن بھی شامل ہیں۔ امیر صاحب، اس وقت آپ پلسرات پہ کھڑے ہوئے ہیں، صدر رہیں گے نہیں رہیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ بس آخری سوال، کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے، کیونکہ اگر ایک نوجوان جائے گا تو نوجوانوں کو تو بڑی تکلیف ہوگی کہ اگر آپ صدر نہیں رہے تو، کیونکہ بہت سارے نوجوان آپ سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال جماعت جو ہے وہ کسی فرد سے نہیں چلتی ہے، جماعت تو اجتماعی فیصلوں سے چلتی ہے، اور اجتماعی فیصلوں ہی کے نتیجے میں سارے معاملات طے پاتے ہیں، چاہے وہ امیر کا انتخاب ہو، چاہے آگے کی پالیسی سازی ہو۔ تو میرے خیال میں لوگوں کو جماعت پہ اعتماد ہونا چاہیے، کسی فرد سے توقعات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصلاً پوری جماعت سے توقعات ہونی چاہیے۔ تو جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ امت کے حق میں، تحریک کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔ میں تو ایک بہت کمزور آدمی ہوں، میں تو خود چاہتا ہوں کہ اور زیادہ باصلاحیت اور زیادہ مؤثر لوگ آ کر جماعت کی قیادت سنبھالیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی فرد سے توقعات کے بجائے لوگوں کو جماعت سے توقعات رکھنی چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے لوگ اس کو ڈیل کریں گے، بہتر فیصلے کریں گے۔ آپ کا میقات کانٹوں بھرا رہا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہا کام کرنے کے لیے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو ایک نیکسٹ ٹرم دیا جائے، کیونکہ آپ کا آدھا ٹائم تو کووڈ میں چلا گیا، تو آپ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ نے تو بہت اس ٹف ٹائم میں جماعت کو سروائیو کیا ہے۔ اور دوسرا میرا اسی سے ملتا جلتا ہے کہ آخری سوال یہ ہے کہ اس سے پچھلے 4 سالوں میں کہاں چیلنجز رہے اور کہاں آپ نے اچیو کیا؟ بہرحال وہ تو جماعت کے جو نمائندگان ہیں وہ فیصلہ کریں گے، جو بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے تک وہ پہنچیں گے۔ باقی اس میقات کے چیلنجز کا جہاں تک تعلق ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ نے بھی سنا ہوگا کئی دفعہ کہ میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ چیلنجز ہی کے ساتھ اپارچونٹیز وابستہ ہوتی ہیں۔ جب چیلنجز نہیں ہوتے تو اپارچونٹیز بھی نہیں ہوتی، مواقع بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ چیلنجز جب آتے ہیں تو وہ آپ کا امتحان لیتا ہے، اگر ان چیلنجز کا آپ نے صحیح طریقے سے مقابلہ کیا تو وہی آپ کے لیے مواقع اور اپارچونٹیز بنتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میقات میں ہم نے کوشش کی، لوگوں کا ذہن بھی بنایا کہ چیلنجز کو اپارچونٹیز سمجھیں۔ تو کووڈ کے حالات آئے، بہت مشکل حالات تھے، لاک ڈاؤن لگا، محسوس ہوا کہ ہمارے سارے کام بند ہو گئے، جو کچھ ہم نے منصوبے طے کیے تھے ان منصوبوں کے نفاذ کا موقع نہیں ملا، لیکن کووڈ نے ظاہر ہے کہ ہم کو خدمت کا موقع دیا۔ اس موقع پر ہم نے لوگوں کی رہنمائی بھی کی، خدمت بھی کی، اور اس کے نتیجے میں جماعت کے اثرات بھی بڑھے، اس کے تعلق سے غلط فہمیاں دور ہوئیں، اور لوگوں کی خدمت کے بڑے غیر معمولی مواقع ہم کو حاصل ہوئے۔ آن لائن جو طریقے ہیں ان طریقوں سے لوگوں کی تربیت کی ہم نے کوشش کی، اس کے نتیجے میں ذہن سازی کی، عام مسلمانوں کی ذہن سازی کی بھی ہم کو کافی اپارچونٹیز حاصل ہوئی۔ اسی طرح جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اور جس قسم کا دباؤ ملت پر اور مسلمانوں پر ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایک اپارچونٹی کے طور پر ہی دیکھا کہ ان حالات کو ہم نے اپنے احتساب کا ذریعہ سمجھا۔ امت کو بھی یہ بات سمجھائی کہ یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں، اپنی کمزوریاں دور کریں، اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، ڈیولپ کریں، اور ان حالات سے اور زیادہ طاقتور بن کر نکلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب حوالوں سے یقیناً چیلنجز بھی رہے، ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہم نے کوشش بھی کی،
لیکن بہت سے مواقع بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور ان مواقع نے ہم کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے الحمدللہ۔ ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب بہت معافی کے ساتھ، کیونکہ ایک نوجوان ہی نے جماعت کے ہم سے پوچھا ہے کہ امیر صاحب سے پوچھیے گا کہ ان کی شخصیت میں کوئی چنبک ہے یا کوئی لچک ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو کھول رکھا ہے کہ انڈر 30 کا جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہے؟ جی، تو آپ کے اس تبصرے سے مجھے خوشی ہوئی، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ ظاہر ہے کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین صرف شخصیتوں سے نہیں بلکہ پوری جماعت سے ہمارے نوجوانوں کا تعلق قائم ہونا چاہیے، تحریک سے نوجوانوں کا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اصل چیز ہمارا مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ تبدیلی کا خواب ہے جسے لے کر جماعت اٹھی ہے، اور وہ قدریں اور ویلیوز ہیں جن کو پروان چڑھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اس میں اصلاً ہم کو کشش محسوس کرنی چاہیے، اور اس کشش کے ساتھ اگر نوجوان ہمارے قریب آئیں گے، اور ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نوجوان بڑے پیمانے پر قریب آئیں، جب اس تحریک کا حصہ بنیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارا بھی ایسیٹ بنیں گے، امت کا بھی ایسیٹ بنیں گے، اور ان نازک حالات میں بہتر تبدیلی لانے میں ان کا انشاءاللہ کلیدی کردار وہ ادا کر سکیں گے۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا امیر صاحب۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہ موقع دیا کہ ہم جماعت کا تعارف اور آپ کے اہم سوالات کے جوابات آپ کے واسطے سے قارئین تک پہنچا سکیں۔ تو یہ تھے جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی صاحب، جنہوں نے ہر تیکھے سوال کا بہت ہی سلیقے سے جواب دیا ہے۔ یقیناً یہ انٹرویو میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلوں کے لیے بہت تاریخی اس معنی میں کر کے ہوگا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں بہت سارے کنفیوژنس رہتے ہیں جماعت اسلامی کو لے کر کے۔ انہوں نے بہت ہی سلیقے کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر تنقید کا استقبال کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی کرٹیکل ہے، کوئی کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو اس کا سواگت ہے، اور آئیں اپنی بات رکھیں، آپ کو پوری آزادی ہے۔ آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔